بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر طارق حسین طارق اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا اور واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شپ پر، جہاز پر، سمندری جہاز پر کچھ لوگ سفر کر رہے تھے، تو راستے میں طوفان آیا، جہاز تباہ ہو گیا۔ ایک آدمی ان میں سے بچا، باقی سب مر گئے، اور وہ جو بچا وہ سمندروں کی لہروں نے ایک جزیرے پر پھینک دیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ میں اکیلا ہوں اور یہ جزیرہ ہے، اور پہلے تو وہ خوف زدہ ہو گیا، پھر خیر اس نے حوصلہ کیا، اٹھ کے سوچنا شروع کیا، اور سب سے پہلے اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دی۔ میں کیا برا ہوں، میرا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، اے اللہ میرے ساتھ تو نے کیا کیا، اے اللہ میں نے کیا قصور کیا، وغیرہ وغیرہ، جس طرح شکایت ہوتی ہیں کرنی شروع کر دی۔ خیر ایک آدھے دن کے بعد اس نے حوصلہ پکڑا، اس کو یہ پتہ چل گیا کہ مجھے یہیں رہنا پڑے گا۔ اٹھ کے اس نے جنگل میں اس جزیرے میں ادھر ادھر دیکھا تو کچھ کھانے پینے کی اشیاء سے مل گئیں۔ وہ کھاتا پیتا رہا اور گزارا کرتا رہا۔ 2-4 دن کے بعد اسے ضرورت محسوس ہوئی کہ اب رہنا تو میں نے یہیں ہے، کیوں نہ میں اپنے لیے کوئی گھر تعمیر کر لوں۔ تو اس نے ادھر ادھر سے گھاس پھوس اکٹھا کیا، لکڑیاں اکٹھی کی، اور اپنے لیے ایک جھونپڑی سی بنا لی، اس میں رہنا شروع کر دیا۔ ایک دن وہ اپنی خوراک ڈھونڈنے گیا تو پیچھے سے شام کے وقت اس کی جھونپڑی کو آگ لگی، دھواں اٹھا، شعلے اٹھے۔ واپس آیا تو سب کچھ خاکستر تھا، جل گیا۔ پھر وہ اس نے اللہ میاں سے شکایت شروع کر دی، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا کیا، پہلے تو مجھے اٹھا کے جزیرے پہ پھینک دیا، میں اکیلا، پھر میں نے اگر کوئی گھر ہی بنا لیا تھا تو یہ گھر بھی میرا جل گیا، راکھ ہو گیا۔ اسی کشمکش میں اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ صبح اٹھا تو کنارے پر، اس جزیرے کے کنارے پر ایک جہاز لگا ہوا تھا۔ ایک شخص نے آ کے اس کو کہا، آؤ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اس نے کہا، ہے آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کیا رات کو آپ نے یہاں آگ نہیں جلائی، یہاں دھواں نہیں اٹھا؟ میں نے یہ پڑھا کہ بحری جہاز جب سمندر میں ہوتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی مصیبت میں پڑ جائے تو پھر کوئی آتش بازی کرتے ہیں، کوئی گولے چلاتے ہیں، کوئی آگ جلاتے ہیں، تاکہ دور سے ارد گرد کے جہاز، بحری جہاز، وہ سمجھ جائے کہ یہ کسی مصیبت میں ہے، تو وہ اس کی طرف رش کریں اور اس کی مدد کریں۔ خیر وہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیزیں ہم سے واپس لیتا ہے، کچھ چھینتا ہے، تو وہ اس کو متبادل جو ہے وہ بہتر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ رواج پایا جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں نا، اپنی قسمت کو، میری جو قسمت خراب ہے، میں تو مارا گیا، میں لٹیا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اللہ نے میرے مقدمے میں لکھا یہ ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز چھینتا ہے تو وہ چیز چھیننے کے بعد اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اگر وقت پر میں کہتا ہوں کہ مجھے آج فلاں چیز مل جائے، وہ نہیں ملتی، وہ میرے لیے اچھی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے میرے لیے اچھی وہ نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دے رہے۔ یہ پچھلے دن انڈین جہاز گرا ہے، 242 242 یا 41 یا 42 بندے مر گئے، جل کر کوئلہ ہو گئے، ایک شخص بچ گیا، اس کی قسمت میں بچنا تھا۔ پاکستان کا جہاز گرا تھا کراچی، یہ بی او پی کے کچھ چیئرمین یا کوئی پریزیڈنٹ صاحب تھے، وہ اکیلے بچے، باقی سارا جہاز تباہ ہو گیا، کیونکہ ان کی قسمت میں زندگی تھی۔ تو ہم سے اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز واپس لیتا ہے تو اس سے بہتر عطا کرتا ہے، اور اس سے بہتر عطا کرنے کی وہ چونکہ توفیق بھی رکھتا ہے اور وہ ترتیب بھی دیتا ہے ان چیزوں کو۔ تو اس لیے قسمت کو کوسنا، یا اللہ تعالیٰ، جیسے وہ ہندو جو حضرات جو ہیں وہ اپنے دیوتا کو کہتے رہتے ہیں، اس پہ کئی پکچرز بھی بنی ہیں، تو یہ چیزیں شکوے شکایت ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے لیے وہ کرے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔